الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين قابل صد احترام حضرات ذبکار، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخش و مغفرت فرمائے۔ حضرات ذبکار، آج اس موقع پر میں موجودہ حالات کے تناظر میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ اہم گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہم لوگ اتنے ساتھ شامل نہیں ہوتے، ہمیں بعض باتوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً 6 فروری کو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہے جس میں ایک قادیانی کے خلاف کیس درج تھا، 2019 میں کیس درج ہوا، اور وہ کیس کس بات پہ تھا کہ انہوں نے اپنے پریس سے ایک تفسیر قرآن کی تفسیر چھاپی ہے، اور اس کے اندر وہ لکھی قادیانی نے، اور اب وہ چھپی ہے 2019 کے اندر آ کے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قادیانی قرآن کی تفسیر جو لکھ رہا ہے اس میں وہ کیا لکھ رہا ہوگا۔ یقیناً اس نے وہ آیات جس میں حضور کا ذکر ہے وہاں پر اس نے حضور کا نام نہیں ذکر کیا، قادیانی کو ذکر کیا ہے، تو آیات کے اندر تبدیلی کی ہے، بہت ساری آیتوں کو بدلا ہے۔ مرزا نے خود اپنی کتابوں میں جو لکھا ہے وہی اس نے تفسیر میں درج کیا ہے، تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا کہ اس کتاب پہ اس کو بین ہونا چاہیے، پابندی لگنی چاہیے۔ ایک جائز مطالبہ تھا، کوئی اس میں انتشار نہیں تھا، کوئی ایشو نہیں تھا۔ وہ 2-3 سال سے مقدمہ چلتا آ رہا تھا۔ 6 فروری 2024 کو پچھلے ماہ کے اندر وہ سپریم کورٹ کے اندر اس فیصلہ سنایا گیا اس کیس کے اوپر، تو اس میں اس کو آزادی دے دی گئی، بری کر دیا گیا، 13 ماہ و مہینے میں قید رہا، اور اس کتاب کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگی۔ چیف جسٹس صاحب نے جو موقف اختیار کیا وہ کہتے ہیں، قرآن کی 2-3 آیات انہوں نے پیش کی ہیں۔ پہلی آیت پیش کی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، پارہ نمبر 3 میں یہ آیہ مقدسہ ہے، اللہ فرماتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو انہوں نے اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے ایک بات کی ہے کہ ان کو بھی مذہبی آزادی ہونی چاہیے، لہٰذا ان پہ کوئی قسم کی ہم قدغن نہیں لگا سکتے۔ تو یہ آیت، تو اس میں بھی پہلی گزارش کرنا چاہوں گا، اس آیت میں 14 صدیوں سے کسی مفسر نے اس کا یہ مطلب نہیں لیا جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے اسے کہنا کلمہ پڑھ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہو، لیکن مسلمان ہونے کے بعد پھر اس پہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، پھر اس کو آزادی نہیں مل جاتی۔ دیکھیں نا، آپ کو کہ آزادی ہے تو کوئی زنا کرتا پھرے، آزادی ہے کوئی شراب پیتا پھرے، کوئی آزادی ہے جو کسی کو قتل کر دے، تو ہر بندہ کہے گا اس کی تو آزادی نہیں ہو سکتی نا۔ تو ایسے ہی جب بندہ صرف اس کا مطلب یہ تھا کہ زبردستی آپ کسی کو مومن نہیں بنائیں گے۔ اسلام وہ دین ہے کہ اس کے اندر کوئی آنا چاہتا ہے اس وقت آئے جب اس کا دل بھی اللہ اس کے رسول کو قبول کر رہا ہو۔ تو یہ مطلب تھا صاف سیدھا،
اور کسی مفسر نے اس کے خلاف نہیں لکھا، لیکن پہلی بات بنیاد بناتے انہوں نے کہا جی مذہبی آزادی ہے۔ یہی تو ہمارا یورپ سے شکوہ ہے نا، جب وہ کارٹون چھاپتے ہیں، خاکے حضور کے چھاپتے ہیں، تو وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مذہبی آزادی، اس کا مطلب ہے وہ لندن کی تعلیم سے متاثر بندہ وہی بات کر رہا ہے جو وہ بات کرتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری آیت انہوں نے پیش کی، کیونکہ وقت مختصر ہے، کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں قرآن میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا، کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں تھا، اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، لیکن اس حفاظت کا ذمہ کے جو سبب ہے اللہ نے حضور کی امت کو بنایا ہے، اور امت ہی ہر دور کے اندر اس کے اوپر پہرا دیتی ہے، ورنہ تو جس کا جی چاہتا رہے گا وہ قرآن میں تبدیلیاں کرتا پھرے گا، اور آپ نہیں روکیں گے تو ہماری نئی نسل کے اندر وہ قرآن جائے گا، تو اس نسل کو کیا ملے گا، آپ قوم کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو گویا یہ بنیادی دو آیات اس نے ذکر کی، اور اسی کے اوپر اس نے سارا وہ اپنا فلسفہ پورا وہ 4-5 پیجوں کے اوپر جو فیصلہ سنایا ہے، وہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، تو اس کے اوپر گھوم کر اس نے اس کو آزاد کیا۔ ہم کہتے ہیں آزاد کرنا بعد کی بات ہے، کم سے کم اتنا تو ہو جاتا کہ اس کتاب پہ پابندی کی بات ہوتی، اور آئندہ اس کتاب کو چھاپنے پہ پابندی لگ جاتی۔ جی آج کی بات نہیں، غازی المدین رحمت اللہ علیہ نے 1929 میں جب وہ راجپال کو مارا تھا، اس کا قصور بھی یہ تھا کہ اس نے لکھی نہیں تھی وہ کتاب، اس نے اس کتاب کو شائع کیا تھا، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پہ حملہ کیا، لیکن غازی المدین علیہ رحمہ کو یہ سعادت مل گئی کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو ہم غازی المدین علیہ رحمہ کے اس کے بعد کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے غازی صاحب نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، بلکہ آج تک نظر آتا ہے، اور ان کے جنازے بھی گواہی دیتے ہیں۔ غازی صاحب کا قید کے اندر رہنا، وہ حالات و واقعات بھی کتابوں میں چھپیا پڑھ لیں، جب آپ کو بیا والی کی جیل میں پھانسی دے کر وہاں دفنا دیا گیا تھا، اور لاہور کے اندر احتجاج شروع ہو گئے کہ غازی صاحب کی وصیت تھی مجھے بلایا جائے، میری تدفین لاہور کے اندر کی جائے، تو 13 دن کے بعد پھر آپ کی قبر کھولی گئی، اور علامہ اقبال نے اپنی ضمانت پیش کی انگریز کو، اس نے کہا بڑا حالات ٹھیک نہیں رہیں گے، علامہ اقبال نے کہا لاہور کے حالات پرامن رہنے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ قائد اعظم نے غازی صاحب کا مقدمہ لڑنے کی پیشکش کی، اگر یہ سارا غلط ہوتا پوری امت غازی المدین صاحب کے ساتھ کیوں کھڑی ہوتی؟ ساری امت اور پاکستانی قوم برصغیر کے مسلمان غازی صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، اور پھر لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھے، جیل کا وہ وارڈن خود کہتا ہے میں نے دیکھا کہ غازی صاحب کے کمرے میں اتنی روشنی ہوئی، کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ ہم نے لائٹوں کا اہتمام ہی نہیں کیا، یہ روشنی کہاں سے آئی ہے؟ صبح میں نے پوچھا تو پہلے انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، میں نے اصرار کیا، میں نے کہا کسی کو راز نہیں بتاؤں گا، غازی صاحب نے کہا یہ رات وہ تھی جس میں میرے آقا تشریف لائے ہوئے تھے۔ تم کہتے ہو کہ کتاب چھاپنے پہ وہ مجرم ہی کوئی نہیں ہے، اس مجرم کو مارا تو یہ اعزاز مل رہے ہیں، پھر جنازے کے اندر بعض صوفی بزرگ گواہی دیتے ہیں کہ حضور کو حضور کھڑے نظر آئے، قبر کے اندر غازی المدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتارا گیا۔ یہ منظر بھی بڑا خوبصورت ہے، جب 13 دن میاں والی کے قبرستان میں دفن کیا گیا نا، تو احتجاج کے اوپر جب قبر کھولنی تھی تو ڈاکٹروں نے ماسک وہ چڑھائے ہوئے تھے، اور وہ ہاتھوں کے اوپر بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لاش تو اب نعوذ باللہ خراب ہو چکی ہوگی اور وہ اس کی سمیل پھیلے گی، ابھی کوئی بیماری لاحق نہ ہو جائے، لیکن حضور کے غلاموں کی یہ شان آن دی ریکارڈ موجود ہے، جب قبر کھولی گئی تو جسم سلامت تھا اور پورے علاقے میں خوشبو پھیل گئی۔ یہ وہ لوگ تھے، اس پہ پہرا دیا انہوں نے، اور آج ایک بدبخت کتاب چھاپتا ہے، ہمارے حاکم کا حق تو یہ بنتا تھا یہ اس کو روکتا، یہ اس کے اوپر پابندی لگاتا، امت مطالبہ کر رہی ہے اور حاکم کو توفیق نہیں ہو رہی۔ تو یہ متازہ ترین صورتحال ہے جو ختم نبوت کے اندر اس شخص نے، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے یہ غلطی کی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اس سے، پوری قوم کا، حضور کی پوری امت کا مطالبہ ہے کہ آپ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آپ علماء کو بٹھائیں، ان کے ساتھ گفتگو کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ حالات خراب ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف آئیں جو ایک طریقہ کار ہے، تاکہ پھر کہا جاتا ہے قانون ہاتھ میں لیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ہماری تاریخ کے اندر یہ باتیں ایک نہیں ہزاروں واقعات موجود ہیں جب قانون حرکت میں نہیں آتا، حضور کی گستاخی کے معاملے میں، رسول اللہ کی نموز کے معاملے میں، پھر اللہ کی طرف سے کوئی بندہ تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کا کلا کما کرتا ہے، کیونکہ یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت بڑے بڑے غداروں مجرموں کو معاف کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ محبوب کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔
حضرات عزیز کار، تو میں اس میں آپ کے سامنے ایک کاروائی رکھنا چاہتا ہوں۔ 1974 میں جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، ہمارے چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آئین کی مخالفت تو وہ کر رہے ہیں، یہ قانون پہلے سے موجود ہے کہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ قرآن کی من مانی طرح تشریح نہیں کر سکتے، یہ آج کا مطالبہ نہیں ہے۔ تو گویا انہوں نے اپنے سابقہ آئین کو بھی نہیں صحیح طرح سے پڑھا، اس قانون کا صحیح مطالعہ نہیں کیا، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہوگا میرے پاس۔ 1974 کا تھوڑا سا رکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے یکدم کوئی فیصلے نہیں کیے ہوئے، ہمارے آئین میں یہ جو فیصلہ ہوا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے۔ آپ صرف اس کا خلاصہ سنیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح محتاط انداز کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جب نشتر کالج ملتان کے طالب علم تھے جو مری سیر کے لیے جا رہے تھے، 1974 کی بات ہے، جب وہ ربوہ اسٹیشن سے گزرے نا، ربوہ پاکستان کے اندر وہ جگہ ہے جہاں ٹوٹلی قادیانی رہتے ہیں، مرزئی رہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کسی مرزئی اور قادیانی کو تنگ کریں نا یا اس کا جینا مشکل کریں تو وہاں سے یہ یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے جرمنی اور کہاں تک یہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ سارا ان کی جگہ ہے۔ جب گاڑی اس اسٹیشن سے گزری تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ مسلمانوں نے، طالب علموں نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ تو قادیانی لوگوں نے پہلے سے منصوبہ کی ہوئی تھی، انہوں نے اس طالب علموں کو مارا، ہاتھ پائی ہوئی، لیکن وہ گاڑی پھر سٹارٹ ہو گئی، چلی گئی۔ جب مری سے واپس وہ طالب علم آئے نا تو مرزائیوں نے پہلے سے منصوبہ بنا کے رکھا ہوا تھا اور وہاں پر انہوں نے اس گاڑی کو روکا۔ اسٹیشن ماسٹر بھی قادیانی تھا، گاڑی کو اپنے ٹائم سے زیادہ روکا گیا اور وہاں پہ پھر ان طالب علموں کے ساتھ وہ زیادتی یعنی خون بہایا گیا، ان کا ہاتھ پاؤں توڑے گئے، مارا گیا، شدید ضرب کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ملک کے اندر یہ لہر اٹھ گئی، پوری امت کھڑی ہو گئی کہ یہ قادیانی آج یہاں تک پہنچے ہیں، کل کو آگے بڑھیں گے۔ آج اس حضور کا نعرہ لگانے پہ یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو کل کیا کریں گے؟ پھر اس پہ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ پاکستان میں جتنی مکتب فکر رہتے ہیں ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، سارے مکاتب فکر مسلمان کٹھے ہو گئے، چاہے وہ اہل حدیث تھے، دیوبند تھے، اہل سنت تھے، اہل تشیع تھے، اس پلیٹ فارم پہ تمام کٹھے تھے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ تو سب نے اکٹھے ہو کے پھر وہ تحریک اٹھی، پورے پاکستان کے حالات خراب ہوئے۔ پھر علامہ نورانی اللہ رحمہ شاہ نورانی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ کا وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی تھے، آپ ایوان اسمبلی کے اندر موجود تھے، آپ نے بھٹو صاحب سے بات کی، ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں آپ کے ساتھ، نورانی صاحب کہتے ہیں 3 میٹنگ میں نے کی بھٹو صاحب سے اور ایک میٹنگ ہماری رات کے 2 بجے تک جاری رہی، یعنی اتنی طویل گفتگو ہوئی۔ اور اس کے بعد جا کے ہم نے بھٹو صاحب کو قائل کیا۔ قائل کس بات پہ کیا؟ ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر یہ مسئلہ رکھا جائے تاکہ پوری اسمبلی کو پتا چلے قادیانیت ہے کیا، مرزیت ہے کیا، خالی علماء اور مولویوں کا یہ مسئلہ نہ کہا جائے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، سب ایوان اسمبلی کے لوگ شامل ہوں۔ بھٹو صاحب نے کہا جناب ٹھیک ہے، آپ جو بات کرتے ہیں آپ کافر بات کرتے ہیں تو آپ کافر کہتے رہے، ہم تو انکار نہیں نہ کر رہے، اس کی پارلیمنٹ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو سپیکر اسمبلی تھا فاروق علی خان، اس نے بھی کہا حضرت یہ دارالعلوم کا مسئلہ ہے، یہ دینی مدرسے کا مسئلہ ہے، آپ اس کو اٹھا کے اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں اور یہاں پہ مناظرہ کروانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مناظرہ نہیں میں کروانا چاہتا، لیکن یہ مسئلہ صرف مدرسے کا نہیں ہے، یہ ہر شخص کے ایمان کا مسئلہ ہے، کہا اس لیے میں یہاں پہ چاہتا ہوں۔ اور آپ نے الحمدللہ قائل ہو گئے وہ لوگ۔ پھر وہ بات طے ہو گئی کہ اسمبلی کے اندر پوری اسمبلی کمیٹی تشکیل دی گئی، 1-2 بندہ نہیں، پوری اسمبلی کو ممبر بنایا گیا، یہ تمام کمیٹی کے اندر شامل ہوں گے۔ اور پھر یہ کاروائی شروع ہوئی، ابھی شروع ہونی تھی، پتہ چلا قادیانیوں کو کہ یہ اسمبلی کے اندر ہمارے اوپر بحث ہونے لگی ہے، تو انہوں نے بھٹو صاحب کو فون کرنا شروع کر دیا۔ مرزا ناصر یہ تیسرا خلیفہ تھا اس وقت قادیانیوں کا، اب تو 5واں یا 6واں ہے نا، وہ تیسرا تھا اس وقت۔ اس نے کہا، بھٹو صاحب نے کہا مجھے اس کے فون آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے قادیانیوں کی 2 گروپ ہیں اس وقت، ایک قادیانی گروپ کہا جاتا ہے، ایک لاہوری گروپ کہا جاتا ہے، اور احمدی یہ دونوں اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ایک میں فرق کیا ہے؟ جو قادیانی ہے نا وہ مرزا قادیانی کو، غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، جو لاہوری گروپ ہے وہ نبی نہیں مانتے لیکن اس کو مجدد مانتے ہیں۔ اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے جو قادیانی کو خالی مسلمان بھی تسلیم کرے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، اس نے اتنی بے ادبیاں کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے محبوب کریم کی، انبیاء کرام کی، قرآن پاک کی، اہل بیت کی، صحابہ کرام کی، کسی ایک چیز کو بھی تو اس نے چھوڑا نہیں نا، تو اس لیے وہ تو ایک سادہ شریف مسلمان بھی نہیں ہو سکتا،
किसी ने कहा था ताउल्ला शाह साहब बुखारी से कि मुझे ये बताएं खत्म नबूवत के लिए, नबी होने के लिए कम से कम क्या शर्त है। बात बड़ी सुनने वाली है। तो उसके कादियानी था ना, उसके ज़हन में था ये कहेंगे कि वही आना चाहिए, तो वही तो मैं कहूँगा कि मिर्ज़ा के ऊपर भी आती थी। तो ताउल्ला शाह बुखारी ये मकतबा देवबंद के अजीम आदमी थे, उन्होंने कहा कम से कम नबी के लिए ये शर्त है वो शरीफ आदमी तो होना। कादियानी तो शरीफ आदमी भी नहीं, इसने तो गालियां दी अपनी किताबों के अंदर। तो हज़रत ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने कहा मुझे काले आ रही हैं उनके और टेलीग्राम आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। तो शाम नूरानी साहब ने कहा जी आप बुलाइए उनको। और ये वहद कानून है पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट के कहने पे खाली नहीं बना। ये आपको इल्म होना चाहिए कि बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर जब असेंबली करारदाद पेश होगी तो वहां उन्होंने कहा जी आलिम गुफ्तगू नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल एक मुकर्रर किया गया, बख्तावर उनका नाम था, उस शख्स को मुकर्रर किया गया। उलमा उसको रात भर तैयारी करवाते थे और दिन के अंदर वो फिर असेंबली के अंदर, उधर मिर्जा नासिर खुद था कादियानियों का खलीफा, उसके सामने आमने सामने सवालों जवाबात होते थे। इन्हें पूरा मौका दिया गया कि अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते तो कह ले। यक तरफा फौरन फैसला नहीं हुआ, इनको वहां पे बुलाया गया और वो 13 दिन बकायदा कार्रवाई जारी रही। इनके साथ मुख्तलिफ नशिस्तें, गुफ्तगुएं, आमने सामने सवालात जवाबात होते रहे और वो कार्रवाई रखी खुफिया की। इन कैमरा थी लेकिन वो पूरी पब्लिक को लाइव नहीं चलाया गया, उसको टीवी के ऊपर, असेंबली के अंदर उसको रखा गया। 13 दिन की पूरी बहस मुबासा रहा। कादियानी मिर्जा नासिर ला जवाब हुआ। नूरानी साहब कहते हैं ये अल्लाह की कुदरत थी और मेरे आका का मौजज़ा कह ले कि जब कादियानी ने आखिर में कहा मैं कुछ बातें लिख कर लाया हूं वो पेश करना चाहता हूं जिसमें वो मिर्जे की कुछ बातें थी, तो कहते हैं यूश ने खोला ना, हालांकि जिस कमरे में जहां बहस हो रही थी एयर कंडीशन था, फुल बंद था उसके दरवाजे, बाहर तो सिक्योरिटी फोर्सेस थी ना बहुत ज्यादा, पूरे मुल्क के हालात खराब थे। तो कहते हैं पता नहीं समझ नहीं आई कहां से आया, एक परिंदे का पर गलाजत से भरा हुआ वो मिर्जा नासिर के उस पेज पे गिरा और चान हुआ, यकदम वो चौंका और उसने लफ्ज बोले आई एम डिस्टर्ब्ड, कि मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो हज़रत ज़ुल्फ़िकार ये क्या था कि उसके हवास कायम ना रहे, उसे समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या बात करनी है, क्योंकि नबूवत का बागी था, इस्लाम का बागी था। तो 13 दिन की पूरी कार्रवाई के बाद पूरी असेंबली में एक शख्स भी ऐसा नहीं था, सब इस बात पे मुत्तफिक हुए कि ये बिल पेश होना चाहिए कि कादियानी जो मुसलमान नहीं है। 13 दिनों के बाद अच्छा जी अब वो दिन मुकर्रर हुआ 7 सितंबर, मैं आपको करीब ले जाऊं, 7 सितंबर 1974 का दिन था। 4:40 पे असेंबली बैठी सामने, उसमें हमारे स्पीकर साहब पेश हुए और वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा थे। वजीर कानून ने देखे जब अल्लाह अपने नबी की इज्जत की खातिर काम लेना चाहता है तो असबाब भी पैदा कर देता है। 13 मिनट टोटल लगे। 4:40 पे कार्रवाई शुरू हुई, 4:53 पे कहते हैं 3 चीजें वो वजीर कानून साहब ने फौरी तौर पर मुकम्मल कर दी कि उसमें क्या कहा कि दस्तूरी जो एक तरीकाकार होता है किसी भी बिल को पेश करने का वो भी कर दिया और फिर तरमीमी बिल सुनाया कि हम ये तब्दीली चाहते हैं आइन के अंदर कादियानियों के हवाले से, वो बात भी सुनाई। फिर पूरे ईवान के सामने वो सारी कार्रवाई पेश कर दी। ये तीनों चीजें कहते हैं 13 मिनट के अंदर, इसके अंदर नारे भी लगे, तालियां भी बजती रही, डेस्क भी बजते रहे और 53 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी अब ठीक है ये बिल पेश होना चाहिए। आपको पता है आपके पाकिस्तान में कानून जब बनता है ना, ईवान असेंबली के अंदर पहले पेश होता है, पूरी असेंबली उसको पास करती है, फिर वो सेनेट में जाता है, फिर सेनेट उसको पास करता है, तब जाकर वो आइन का हिस्सा बनता है। यकदम अचानक नहीं बन जाता। असेंबली ने पेश कर दिया, असेंबली ने पास कर दिया कि हमारी तरफ से ये होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें पहली बार 1973 के आइन में, और उस वक्त ये भी इस आइन का तुरा इम्तियाज था, भट्टो की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है, ये उसके नसीब थे कि उसने ये काम कर लिया है। पहली बार 1973 के आइन में ये बात शामिल की गई मुसलमान की तारीफ। इससे पहले मुसलमान की तारीफ शामिल नहीं थी कि मुसलमान कौन होता है और गैर मुस्लिम कौन होता है, यह तारीफ शामिल की गई। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम रखा गया और उससे पहले ये इसका नाम भी नहीं था। तो ये 1974 के आइन के अंदर तब्दीलियां की गई और उसमें जब ये पास हो गया ये तरमीम होनी चाहिए, फिर वहां से सेनेट के अंदर की उसी वक्त ही, ये नहीं कहा कल और परसों पे जाएं। एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि जनाब ऐसा करना चाहिए, लाहौरी और कादियानी ग्रुप का नाम लिया गया है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नाम भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो भट्टो साहब ने कहा फिर इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, आप वो ले आए तो हम वो भी कर लेंगे। तो बाकी लोगों ने समझा कि अब अगर 2/3 अक्सरियत पे बात गई ना तो ये मामला लटक जाएगा। कादियानी और लाहौरी ग्रुप की जब बात आ गई तो कादियानी तो बीच में आ गया ना, लिहाजा इस बात को टाला जाए। कहते कादियानी ने पूरा जोर लगाया था
کہ یہ اسمبلی میں ہی بات نہ جائے، لیکن اسمبلی نے پاس کی، اس کے بعد پھر سینٹ کے اندر کی، سینٹ کے اندر بھی کچھ زیادہ وقت نہیں لگا، 7:45 پہ سینٹ کی کارروائی شروع ہوئی، تلاوت ہوئی، اور اس کے بعد یہ کارروائی شروع ہو گئی۔ 8:30 بجے اعلان کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم ہے۔ یہ آسانی سے نہیں ہوا، یہ ایک لمحے کے اندر نہیں ہوا، اس کے اوپر بڑا اس وقت لگا، اس وقت بھی بڑے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگیں، بڑے لوگ شہید بھی ہوئے تھے، لیکن یہ ہوا کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی قدرت تھی، اس کی عظیم مہربانی تھی اس امت کے اوپر۔ تو حضرات تجیب کار وہ اس کے اندر بڑی بڑی عجیب باتیں بھی آئی۔ لاہوری گروپ جو ہے نا، جو مجدد مانتے تھے، یہ اسلام آباد کے اندر وہ جس وزارت قانون صنعت پاکستان کا وزیر تھا، سیکرٹری، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے گھر میں تھے علامہ نورانی صاحب، یہ لاہوری گروپ وہاں پہ آیا، کہتا ہے ہمیں پتہ چلا ہے نورانی صاحب آپ کے گھر ہیں۔ میں نے کہا جی ادھر ہی ہیں۔ انہوں نے کہا ملنا چاہتے ہیں، کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ جی آئیں۔ نورانی صاحب نے، ہم نے کہا یہ 4-5 بندے ہیں، یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لاہوری گروپ کے ہیں، قادیانی اور مرزائی ہیں۔ نورانی صاحب نے کہا بیٹھیے۔ آپ حیران ہوں گے، اس میں 4-5 افیسر اس وقت کے جو ہائی اتھارٹی کے افیسر تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں، 2 لفظ بھی سے نکال دیں اپنی قرارداد سے۔ اس وقت اب ابھی سینٹ میں بل پیش نہیں ہوا تھا۔ جو لاہوری ہے نا، یہ قادیانی کو مجدد کہتے ہیں، تو جو مجدد کہتا ہے اسے غیر مسلم نہ کہیں۔ نورانی صاحب نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم 50 لاکھ روپیہ پیش کرتے ہیں آپ کو، یہ 2 لفظ نکال دیں، لاہوری گروپ کو کافر نہ قرار دیں، صرف قادیانی کو کافر قرار دیں۔ مولانا نورانی صاحب نے کہا آپ کی پیش کش جو ہے ہمارے جوتے کی نوک پر، تمہاری پیش کش سے ہمارا جوتا زیادہ قیمتی ہے۔ اور ایک بات اور کی جو بزرگ بتاتے ہیں، نورانی صاحب نے کہا تم لیٹ ہو گئے ہو، ہم نے سودا پہلے سے طے کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کون بندہ ہے جس نے 50 لاکھ سے بھی زیادہ دے دیا؟ 1974 میں 50 لاکھ کی جو ویلیو ہے وہ آپ سب بزرگ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کون ہے جس نے زیادہ آپ کو قیمت دے دی ہے؟ نورانی صاحب نے مسکرا کے کہا ہم نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا ہوا ہے، ہمیں تمہاری وہ نہیں چاہیے، تمہاری پیشکشیں۔ کاش آج کے مسلمان کو بھی سمجھ آئے، چیف جج صاحب کو بھی سمجھ آئے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرات عزیز کار، یہ سارا فیصلہ 1974 میں ہوا، ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، لیکن ان کے اوپر کوئی اور پابندی نہیں تھی، یہ صرف تھا کہ یہ کافر ہے۔ 1980 کے اندر پہلی بار یہ پیشکش کی گئی کہ ان کے اوپر پابندی لگائی جائے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ تھوڑی 1-2 پابندی کی بات ہوئی، لیکن پھر بھی بات فائنل نہیں ہوئی تھی۔ یاد رکھ لیں، آپ کو علم ہونا چاہیے، 1984 میں صدر ضیاء الحق کا دور تھا، اس وقت دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے مقدمہ شروع ہوا اور سپریم کورٹ تک گیا۔ پہلی بار ان کے اوپر یہ پابندی بھی لگی، اور یہ بھی اچانک نہیں لگی، قادیانی کو پورا حق دیا گیا کہ آپ اس میں آئیں۔ یہ آئے، باتیں کی انہوں نے ساری، لیکن یہ فیصلہ کرنے والے بھی ہمارے جج تھے۔ ہم صرف چیف جسٹس صاحب کو کہنا چاہتے ہیں اس 1984 کے فیصلے کو تو پڑھ لو، اس میں یہ بات درج تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کا صحابی وہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین صرف خلفائے راشدین کو کہا جائے گا، اس کے بعد کسی کو امیر المومنین نہیں کہا جائے گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ام المومنین صرف حضور کی ازواج مطہرات ہے، نبی کی بیویوں کے بعد کوئی اور ام المومنین نہیں ہو سکتی۔ تیسرا یہ پابندی تھی کہ نبی پاک کا خاندان پاک جو ہے اہل بیت صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اہل بیت نہیں کہا جائے گا، یہ پابندی تھی۔ چوتھی پابندی ان پہ یہ لگی کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے، مسجد صرف مسلمانوں کی وہ عبادت گاہ ہوگی، یہ مسجد کو کسی حوالے سے اپنی عبادت گاہ کو مسجد قرار نہیں دے سکتے۔ پانچویں پابندی ان کے اوپر یہ تھی کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ تشہیر وہ نہیں کر سکتے مسلمان ہونے کے ناطے، اپنے آپ کو اپنے مذہب کو یہ سلام نہیں کہہ سکتے۔ یہ پابندیاں تھیں جو آج بھی چلتی آ رہی ہیں، 1984 میں لگی تھی، اور آج کیا ہو گیا؟ اس نے تفسیر چھاپ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے نا۔ یہ تو 1984 میں قانون بنا ہوا ہے، اور ہمارے جج صاحب کہتے ہیں یہ 1921 میں قانون بنا ہے۔ بڑے معتبر وکیل، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ فیصلہ 6 فروری کو ہوا ہے، اس میں قادیانی وکیل کو پوری اجازت دی گئی ہے کہ اس نے ساری باتیں اپنی پیش کی ہیں۔ جو سرکاری وکیل تھا نا، اس کو بلایا گیا، اسے کہا تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ مذہبی مسئلہ ہے چیف جج صاحب، میرا اس کے اوپر مطالعہ نہیں ہے، مجھے تو 2-3 دن دے دے آپ تاکہ میں اس کے اوپر مطالعہ کر لوں، پھر بات کروں گا۔ تو لوگوں نے کہا، جو اس کیس کے مدعی تھے، انہوں نے کہا جی دوسرے وکیل ہمارے ساتھ وہ تیار ہے، اس کو لے لیں۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے بات کی تو جج صاحب نے ان کی بات سنی نہیں، بالکل ہے تازہ تری پچھلے ماہ کی بات، نہیں بات سنی۔ انہوں نے کہا تم ٹھیکیدار لگتے ہو، تم کون ہوتے پابندیاں لگانے والے؟ بات ہی نہیں سنی نا کسی والے سے۔ ایسے لگتا تھا پہلے سے مائنڈ جو تیار کیا گیا ہے، جو کہا گیا ہے، اس کو اس نے وہی کرنا ہے۔ کاش اسے اپنے عہدے کو بچانے کی فکر نہ ہوتی، ایمان کو بچانے کی فکر کرتا۔
یہ امت کے ایمان کو بچانے کی فکر کرتا، اسے یہ خیال آنا چاہیے یہ مختصر سی ہسٹری تھی جو 1974 کی تھی اور 1984 کی، اور پھر یہ آخری بار 1992 میں باقاعدہ قادیانیوں نے بڑی ہر جگہ پہ انہوں نے کیا ہے سازش کو، ایک جگہ تو بھی نہیں کی نا۔ 1988 میں جنیوا کے اندر انہوں نے پوری اقوام متحدہ کے اندر رپورٹ دی کہ لہذا ہمارا ساتھ دیا جائے، پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا جائے ہمارے ساتھ یہ زیادتی ختم کی جائے۔ تو اس وقت بھی ضیاء الحق کا دور تھا، اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ تو اس وقت حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لدری رحمۃ اللہ علیہ بیرا شریف کے حضرت صاحب کو ضیاء الحق نے کہا جی آپ وہاں پہ جائیں اور قادیانیوں نے یہ کیس کیا آپ اس کا جواب دیں۔ تو کہتے ہیں آپ وہاں پہ گئے، اچھا دیکھیں نا یہ کیسے دشمن کیسی سپورٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کاروائی جہاں پہ بات ہونی ہے نا، جو بھی نمائندہ پاکستان کا آیا ہے یہ بات نہیں کر سکے گا کھڑے ہو کے، یہ صرف بات سنے گا، ان کا موقف ہم نے دینا ہے۔ اور پھر یہ وہ 14 بندے تھے، 14 ملکوں کی حکومتیں تھیں، انہوں نے ووٹ جس کے حق میں دینا تھا اس کے حق میں فیصلہ جانا تھا۔ پاکستان کے حق میں دیتے تو ان پہ پابندیاں جو تھیں وہ ساری قائم رہنی تھی، اگر ان کے حق میں دیتے تو ساری آپ کو اٹھانی پڑنی تھی۔ اس مرد کلندر نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اللہ والوں کی رہنمائی اللہ فرماتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور ضیاء الامت اللہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے کھانے کی میز سجائی اور میں نے کہا، میں نے اپنے بندے سے کہا وہاں پہ بھی نہیں بولنا، تو یہ بندے ان کو پتہ کیسے چلے گا اسلام کا موقف کیا ہے، پاکستان کا موقف کیا ہے، تو یہ میں کیسے کروں؟ تو آپ نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا، فرمایا یہ جو 14 بندے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے، جو پاکستان باقی ملکوں کے نمائندے ہیں، کھانے کی میز پہ ان کو میرے ساتھ اکٹھا کرو۔ اور حضور ضیاء الامت اللہ رحمہ بھی وہ ہستی تھے جنہیں انگلش پہ بھی عبور تھا، اردو پہ بھی، عربی کے اوپر بھی عبور تھا، تو وہاں میز کھانے کی میز کے اوپر آپ نے ختم نبوت کا مسئلہ ان کو سمجھاتے رہے، ساتھ ساتھ کھانا چلتا رہا۔ 2-3 دن آپ کو مل گئے تھے جس میں مختلف نشستوں میں کھانے کی میز کے دوران ہی آپ نے ختم نبوت کا مسئلہ ان کو ایسے سمجھایا کہ ان 14 بندوں میں سے 13 ملکوں نے پاکستان کا حق میں ووٹ دے دیا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اور اس کے اوپر پہرا دیا حضرات جی وقار۔ اور 1992 میں لاسٹ فیصلہ ہو گیا تھا، 5 رکنی بنچ تھا سپریم کورٹ کا، جنہوں نے یہ کہا ساری باتیں بحث مباحث سننے کے بعد انہوں نے کہا قادیانیوں پہ جو پابندیاں ہیں، مرزیوں پہ جو پابندیاں ہیں، یہ ان کی کوئی مذہبی آزادی سلب نہیں کی گئی، کوئی ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی، یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر ہم اب دوبارہ کوئی بحث نہیں کریں گے، یہ مقدمہ خارج کرتے ہیں۔ جو پابندیاں 1984 میں ان کے اوپر لگی ہیں وہ درست اور حق لگی ہوئی ہیں۔ اب میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک، کوئی بھی کمپنی جو ہوتی ہے نا، اس کا اپنا ایک نام ہوتا ہے۔ کمپنی اپنا نام کسی دوسرے کو استعمال کرنے، یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ آج بھی کوئی پروڈکشن ہو، وہ گھی کی ہو، وہ چینی کی ہو، وہ آٹے کی مل ہو، کوئی بھی ہو، اپنا نام جو ان کا ہوتا ہے نا، وہ آپ نام رجسٹریشن نہیں کروا سکتے، آپ نیا نام رکھیں گے۔ ہم مرضیوں سے صرف یہ کہتے ہیں تم جب آئین نے تمہیں کافر قرار دے دیا تو تم آئین پاکستان کی وفاداری کرو نا۔ چیف جج صاحب کو یہ مطالبہ ہم سے کرنا چاہیے، یہ اپنے آپ کو کافر کہیں نا تو پھر مسئلہ ختم۔ یہ کافر کہتے ہیں نہیں اپنے آپ کو، یہ مسلمان اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں، کلمہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، اسی قرآن کی اشاعت کرتے ہیں، اپنے مذہب کو اسلام بھی کہتے ہیں۔ وہی جو پابندیاں لگی ہوئی تھیں، یہ وہ چیز ہے کہ وہ اسلام حضور کے دین کا نام یہ اپنے لیبل لگانا چاہتے ہیں، مسلمان حضور کی امت کو کہا جائے یہ اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں، مسجد عبادت کا حضور کی امت کی ہو یہ اپنی مسجد کو کہنا چاہتے ہیں۔ تو گویا ہمارے نام چھین کر یہ کہتے ہیں ہمیں یہ آزادی دی جائے، تو یہ تو ایک ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی آزادی ہو سکتی نہیں ہے۔ یہ جائز مطالبہ ہے ہمارا کہ جو ہمارے شعار اسلام ہیں وہ مرضی کسی حوالے سے استعمال نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ہے، اپنی عبادت کا کوئی اپنا نام رکھیں، جیسے ہندو نے مندر رکھا، سکھوں نے گردوارہ رکھا، جیسے چرچ رکھا عیسائیوں نے، ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی نام بدلے نا، یہ تو یوں کہنا ہے جیسے کوئی سرکے کی بوتل پہ شراب کا لیبل لگائے تو حکومت حرکت میں آ جاتی ہے نا۔ اسلام بھی ایک پورا مذہب ہے، یہ اللہ کو اس کے رسول کا دین ہے، اس کا لیبل کوئی اور استعمال کرے اور وہ اس لیبل میں اسلام کا نام لے کر، مسلمان کا نام لے کر، مسجد کا نام لے کر، اس میں حضور کا نام نہیں بلکہ قادیانی کے نام کی تشہیر کرے، اسلام اس پہ پابندی لگاتا ہے۔ بس یہ ہماری ساری بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دے۔
ख़त्म नबूवत पे हम सब को अल्लाह पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़ी असास बातें मैंने बड़ी क्लोज करके मुख्तसर वक्त में आपके सामने पेश की हैं ताकि कुछ समझ आ जाए कि बस बात क्या है और मामला क्या चल रहा है। अल्लाह हमारी हुकूमत को और इन हुक्मरानों को भी समझ और हिदायत अता फरमाए कि ख़त्म नबूवत पे ये मसला कोई नाजुक मसला है। ये आम बात नहीं है कि जिस पे जो जी चाहे आप कमेंट्स देते फिरें, इसमें दिल थाम के बात करनी पड़ती है। ये नाजुक तरीन बड़े बड़े लोग इस पे कामते थे कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि ईमान ना रहे। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।